بڑی کوشش کے باوجود آج کل اللہ کا اور فقیری کا راستہ نہیں ملتا، تو یہ کیسے مل سکتا ہے؟ جہاں تک انسان کا اور انسان کی زندگی کا تعلق ہے تو اسے تکلیف ہو سکتی ہے، تکلیف جسمانی ہو یا روحانی ہو۔ ایک آدمی جس کو نماز کی پکی عادت ہے، اگر اس کی نماز قضا ہو جائے، فوت ہو جائے تو وہ بڑی تکلیف میں ہوگا۔ اگر کسی تہجد گزار آدمی سے یک لخت بلا سبب تہجد چھوٹ جائے تو وہ تکلیف میں ہوگا، اور کسی آدمی کا بچہ بیمار ہو جائے تو وہ بھی تکلیف میں ہوگا۔ اب یہ دونوں شخص روئیں گے مگر پتہ نہیں چلے گا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ تکلیف دونوں کو برابر ہے۔ تکلیف ایک شعبے کا نام ہے جس پر غم اترتا ہے۔ غم چاہے احساس ہو، ماضی کا ہو، مستقبل کا ہو، کسی چیز کے ہونے کا خیال ہو، کسی چیز کے نہ ہونے کی خواہش ہو، کچھ بھی ہو، غم نے اگر آنسو بننا ہے تو آنسو صرف آنکھ سے ٹپکے گا۔ وجہ کوئی بھی ہو، وجہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے اور وجہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ اگر بادشاہت سے معزول ہو جائے تو اسی طرح روئے گا جس طرح فقیر فقیری سے معزول ہو کے روئے گا۔ تو عام طور پر انسان کو اتنی بات تو سمجھ آتی ہے مگر اس سے آگے بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر بندے کا ایمفیسس، ترجیح، زور اور اصرار دنیا پر ہے تو اس کو سوائے دنیا کے غم کے اور کوئی چیز آنسو نہیں دے سکتی، اور اگر وہ دین کا بندہ ہے تو سوائے دین کے غم کے اسے کوئی اور تکلیف نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بات 1400 سال سے چلتی آ رہی ہے مگر اب آپ کو سمجھ آنا بند ہو گئی ہے۔ ایک مقام تھا جب یہ بتایا گیا کہ اپنی اولاد، اپنی جان، اپنا قبیلہ، چھوٹے بڑے سب بچا لیں اور عارضی طور پر یزید کی بیعت کر لیں۔ تو بات تو یہ ہے کہ ایسی بیعت نہیں کرنی تھی، تو انہوں نے آپ کو ایک فرق دکھا دیا اور بتا دیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ دین والے لوگ تھے اور دنیاوی اصول کے لیے دین کو ترک کرنا ان کے منصب میں نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا پھر آپ کے بچے شہید ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کا غم اور چیز ہے اور دین کا غم اور چیز ہے، کیونکہ ہم دین والے لوگ ہیں اس لیے ہمیں بچوں کا غم نہیں ہوگا۔ بچوں کو ہم اتنی زندگی دے سکتے ہیں جتنی اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن دین کو ہم اپنی زندگی دے سکتے ہیں۔ تو ان کا ایمفیسس، ان کا رخ اور ان کا اصرار دنیا کی طرف نہیں ہے۔ اب وہ یہ فرق بتا گئے۔ اب اگر کسی درویش کو کہیں کہ آپ اپنا بھی کچھ خیال رکھیں، یہ کام کر لیں، یہ پیسے لے لیں، آپ بزرگ ہیں، درویش ہیں، کوئی کاروبار کر لیں، فیکٹری لگا لیں، حالانکہ فیکٹری لگانا ضروری ہے مگر وہ نہیں مانیں گے کیونکہ ان کا ایمفیسس اور ہے۔ جب تک آپ لوگ اپنا ایمفیسس دریافت نہ کریں، مقصد دریافت نہ کریں تو آپ کو دین کا غم نہیں ہوگا، اور اگر مقصد نہ ہوا تو آپ کو دنیا کا غم بھی نہیں ہوگا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، فقیری بھی نہیں ملے گی۔ یہ نہ کرنا کہ آپ کو دین کا سبق دیا جائے اور جب اللہ تعالیٰ قریب ہو جائے تو اپنی پروموشن کا سوال کر دو۔ یا تو آپ پروموشن کا راستہ ڈھونڈیں، کسی سے پوچھیں کہ پروموشن کیسے ملتی ہے، سفارش کیسے کی جاتی ہے۔ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو پھر اگلے الیکشن کے لیے تیار رہیں، تو وہ شعبہ اور ہے اور اس کے واقعات اور ہیں، اور جس کے لیے دین کی ترجیح ہے اس کے لیے ہر مقام ہی دین کا مقام ہے، ہر وقت دین کا کام ہے۔ آپ لوگ جس چیز کا شکار ہیں اس چیز کا نام ہے کنفیوژن۔ کنفیوژن کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کی کتابوں میں دنیا کی کتابیں رکھتے ہیں، تسکین وجود کی کتابیں رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی کسی بزرگ کی کتاب پڑھی ہوتی ہے جو ان کی سمانہ حیات ہوتی ہے۔ تو کتاب کو کتاب کے ساتھ تو نہ ملاؤ، آپ تو مزاج کے ساتھ بد مزاجی، بد مزاجی کے ساتھ کم مزاجی اور کم مزاجی کے ساتھ سخت مزاجی ملاتے رہتے ہیں، یعنی ایک مزاج میں دوسرا مزاج ڈال دیتے ہیں۔ اگر انسان حج کرنے جائے تو مبارک بات ہے مگر وہاں سے وہ VCR لے آئے، بے حیا قسم کی فلمیں لے آئے تو وہ کیا حج کرنے گیا تھا؟ یہ تو بڑا سخت عذاب ہے کہ نیک سفر کے اندر بدی کر لی، اس لیے ساری قوم پریشان ہے۔ اس لیے اب شہروں میں درویشی نہیں چلتی، کیونکہ شہروں والے مرید پیروں کو اپنے کام پر لگا دیتے ہیں، انہیں ایسی چیز پیش کر دیتے ہیں جس کا مدعا صرف دنیا ہو، مثلا ٹی وی پیش کر دیتے ہیں، VCR پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ پیشکش اور ہے، مسلح پیش کرنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ تو آج کا انسان جو ہے، خاص طور پر وہ مسلمان جو کہتا ہے کہ میں فقر آشنا ہوں، وہ فقر آشنا اس لیے نہیں بنتا کیونکہ اس کے مزاج میں رجوع الی دنیا موجود ہے۔ اگر آپ اسے بیلنس کر دیں تو بڑی بات ہے۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے دین کی طرف رجوع کرنا ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ باپ ہونے کی حیثیت سے میرا فرض یہ ہے کہ اولاد کی ڈیوٹی کرو، بھائی ہونے کی مشیت سے میرا یہ فرض ہے، سماج کے اندر میرا یہ فرض ہے کہ اسلامی حکومت کا قیام کریں۔ آپ سیدھے اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں
کیا اللہ صرف پاکستان میں رہتا ہے؟ وہ جہاں مرضی چاہے رہ سکتا ہے۔ تو اللہ کا فقیر جو ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، قیام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ظاہری طور پر شریعت اور دین کے نظام سے بھی الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت اور محبت میں مصروف ہوتا ہے۔ اگر اسے کہیں کہ آج ضروری جلسہ ہے جس میں محلے کے سارے مسلمان ہوں گے اور محلے کے مسائل حل ہوں گے، یہ بڑا نیکی کا کام ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم یہ کام کرتے جاؤ۔ اس لیے فقیری جو ہے وہ مسلمانوں کے ظاہری اعمال سے بچ جاتی ہے۔ شریعت میں ظاہری اعمال کے لیے ضروری ہے کہ اجتماع بنایا جائے، سارے ڈسکس کریں، محلے کے سارے حالات دیکھے جائیں کہ کس کو کیا تکلیف ہے، کس گھر میں کیا ہو رہا ہے، ووٹ کس کو دیں، کس کی کون سی جماعت ہے، ایک منشور بنایا جائے، مل کے ووٹ دیا جائے، اس طرح انقلاب آ جائے گا۔ یہ چیزیں فقیری نہیں بن سکتی۔ فقیری کے لیے ضروری ہے کہ پہلے طے ہو جائے کہ فقیری کرنی ہے۔ اگر فقیری نہیں کرنی اور دنیا کرنی ہے تو اپنی دنیا کو دین کے تابع کر کے چلتے جاؤ، زکوٰۃ مانگنے سے پہلے ادا کرو، الحمدللہ پڑھتے جاؤ اور خیر خیریت سے چلتے جاؤ۔ اس طرح اللہ کا راز سمجھ نہیں آئے گا۔ راز جو ہے یہ غیر کو نہیں بتایا جاتا۔ دنیا کی محبت جو ہے یہ فقیری میں غیر ہے اور شریعت میں جائز ہے، ضروری ہے۔ مثلاً اگر پیسے ہوں گے تو حج کرو گے، فقیر کہے گا کہ حج نہ کریں تو بھی حج ہو گیا، کیونکہ حج پیسے سے نہیں ہوتا، حج نیت سے ہوتا ہے، حج محبت سے ہوتا ہے، حج دل سے ہوتا ہے، اور حج اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ جہاں مل جائے وہاں حج ہے۔ کیا اللہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا؟ ضرور ملتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو اگلی بات سمجھنے کے لیے ڈیووٹڈ ہونا چاہیے۔ صرف ایک جمعرات کو اس ملاقات سے بات سمجھ نہیں آ سکتی تو بات کیسے سمجھ آئے گی؟ بات سمجھنے کے لیے ایک مزاج ہونا چاہیے اور آپ اس مزاج کے مطابق چلتے جائیں، ایک مقصد ہو اور پھر آپ اس کے تعاقب میں چلتے جائیں تو آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو ایک نیک کام میں لگا دیں۔ جیسے 60 سال میں آپ نے ایک وجود بنایا، صحت بیماری سب ملا کر 60 سال کی یہ زندگی اب جا کے موت کے قابل بنی ہے، اسی طرح آپ کی زندگی کا سارا حاصل فقیری کے تب قابل ہوگا جب آپ یہ سارا دے دیں گے، تو ساری دنیا دے کے آپ کو فقیری مل سکتی ہے۔ اب سوچ لو کہ کیا کرنا ہے۔ پارٹ ٹائم فقیری نہیں چل سکتی، فیصلہ اب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جو ہول ٹائم ہو گیا، اللہ کے پیچھے ہول ٹائم پڑ گیا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ جو سب کچھ دیتا ہے کیا وہ فقیری نہیں دے گا؟ کیا اس کے خزانے میں فقیری ختم ہو جائے گی؟ کبھی سمندر ختم ہوا، کبھی پانی ختم ہوا، کبھی ہوا ختم ہوئی، کبھی پہاڑ ختم ہوئے، کتنی سڑکیں بجری روڑی اور پتھر سے بن گئی مگر پہاڑ ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی ختم نہیں ہوئی۔ کوئی شے ختم نہیں ہوتی۔ آپ بکرے کھا کھا کے تھک گئے ہیں مگر بکرے ختم نہیں ہوتے، اور جو حرام جانور ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتے، تو کچھ بھی ختم نہیں ہوتا۔ شہر بڑے ڈیولپ ہو گئے مگر مکھیاں ختم نہیں ہوتی، جس کو آپ مارنا چاہتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا۔ شہر بہت اچھے ہو گئے ہیں مگر مٹی ختم نہیں ہوتی۔ علم کے باوجود آج تک جہالت ختم نہیں ہوئی، پیغمبروں کے باوجود کافر ختم نہیں ہوئے، تو یہ سارا نظام چلتا جا رہا ہے اور ہر شے رہے گی۔ تو کیا اللہ نے صرف فقیری ختم کر دینی ہے؟ فقیری ختم نہیں ہوگی اور یہ بے شمار ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آپ اب اپنا فیصلہ کر لیں۔ فقیری کا فارمولہ کیا ہے؟ آپ بتائیں کہ شوق کا فارمولہ کیا ہے؟ کیا شوق کا بھی کوئی فارمولہ ہوتا ہے؟ جس نے جہاں جانا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، چاہے کوئی آنکھوں سے محروم ہو وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے، معذور بھی پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارہا ٹیلی ویژن پہ فوٹو آتے رہتے ہیں کہ معذور آدمی ووٹ دینے پہنچ جاتے ہیں، تو انسان بڑی چیز ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے۔ اپنے گاؤں سے پیدل آتا ہے اور شہر میں مکان بنا لیتا ہے، اور اگر بندہ کہے کہ میں اللہ کی طرف جانا چاہتا ہوں تو کیا اسے اللہ نہیں ملے گا؟ تو یہ کیسے نہیں ہوگا؟ یہ صرف نیت کی خرابی ہے۔ وہ سب کر سکتا ہے اور نہیں تو اس راہ میں مر تو جائے گا۔ یہی فقیری ہے۔ اگر فقیری حاصل نہ ہو اور انسان اس راستے میں مر جائے تو یہ فقیری ہے۔ دوسرا آدمی آپ کو بات سمجھا سکتا ہے مگر فقیری نہیں دے سکتا۔ فقیری کون دے گا؟ آپ کا اپنا مزاج، آپ کا اپنا شوق آپ کو فقیری دے گا۔ اگر شوق نہیں ہے تو کوئی پکڑ کے نہیں لے جا سکتا اور فقیر نہیں بنا سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی گھوڑے کو تالاب تک لے جا سکتا
سکتا ہے، لیکن وہاں 20 چابکوں والے آدمی کھڑے ہوں تو بھی اسے پانی نہیں پلا سکتے۔ گھوڑے کو جب پیاس لگی ہو تو وہ تب ہی پیے گا۔ تالاب کا رخ صرف دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے تالاب اور یہ ہے گھوڑا، اگر پیاس ہے تو پانی پی لو، پیاس نہ ہو تو زبردستی سے کوئی پانی نہیں پلا سکتا۔ آپ کو اگر پیاس ہے تو پانی مل جائے گا۔ آپ نے باقی سب کام کر لیے، نوکری بھی کر لی، کاروبار بھی کر لیا، شادی بھی کر لی اور شب و روز کے سارے کام کر لیے، چیزیں خرید لی، کنوینس بھی خرید لی، گھر کا سامان بھی خرید لیا، بچوں کی تعلیم بھی ہو گئی، تو یہ سب کچھ تو کر لیا، اور فقیری کا نسخہ کہیں باہر سے آئے گا؟ یہ بھی اندر سے آئے گا۔ اب جب آپ کا اندر کا سوال شروع ہوگا تو اندر کی بات شروع ہو جائے گی کہ یہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی استحقاق نہ رکھتا ہو اس کو کبھی فقیری نہیں مل سکتی، اور استحقاق والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایک چیز ہے جو کبھی محروم نہیں ہوتی، اور وہ ہے شوق۔ کسی بھی چیز کا شوق کبھی محروم نہیں ہوتا، آج تک محروم نہیں ہوا۔ اسے کہتے ہیں کہ بے ذوق نہ ہو راہی، اگر راہی بے ذوق ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بنے گا۔ یہ بات کتابوں میں نہیں ہے، کتابوں پر کتابیں بن گئی ہیں مگر فقیری پڑھ کے نہیں بتائی جا سکتی، مگر یہ بھی ایک کتاب بن چکی ہے کہ فقیری کے یہ نسخے ہیں، یہ کرنا ہے، مگر فقیری تمہارا اپنا نام ہے۔ پرانے زمانے میں فقیری کی کتابیں کیسے لکھی گئی ہیں؟ بزرگوں کے ساتھ جو سمجھنے والے لوگ ہوتے تھے وہ ان کے بولنے کو اور عمل کو فقیری کا قانون سمجھ کے لکھ لیتے تھے، تو یہ فقیری ہوتی ہے۔ مثلاً فقیری ہوتی ہے فقراء کو کھانا کھلانا۔ جب اتنے سارے لوگ ملنے کے لیے آ گئے تو ان کو کھانا ضرور کھلائے گا، کیونکہ وہ تو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، پھر وہ لنگر پکائے گا، دیگ پکائے گا۔ فقیری میں لنگر خانے ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، ٹھہرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، پھر ان سے بات ہوتی ہے، شب بیداری کا سما ہوتا ہے۔ دعا کرو کہ آپ کو یہ شوق پیدا ہو جائے، تو یہ شوق کی بات ہے، نصیب کی بات ہے اور کرم کی بات ہے۔ علم تلاش سے مل سکتا ہے مگر شوق تلاش سے نہیں ملتا۔ اب آپ نے یہ خود دریافت کرنا ہے کہ آپ میں شوق ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کی تکمیل کے لیے دعا کرو۔ اور اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ دعا کریں کہ مکان بن جائے اور بچے کی شادی ہو جائے تو یہ الگ شعبہ ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں دنیاوی کام کر لوں پھر اس کے بعد میں فقیری کروں تو فقیری اتنی فالتو چیز نہیں ہے کہ وہ سب کے بعد ہوگی۔ پریفرنس کا، ترجیح کا نام ہے فقیری۔ اب آپ کس کو پریفر کرتے ہیں، ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ شوق والا کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، اگر اسے کہے کہ تم محبت کو چھوڑو اور 22ویں گریڈ کی نوکری لے لو تو وہ کہے گا کہ میں کدھر اور گریڈ کدھر۔ اسے کہو کہ بادشاہت لے لے تو وہ تخت چھوڑتا ہے لیکن محبت نہیں چھوڑتا۔ تو یہ واقعہ ہوتا ہے، یہ مزاج ہوتا ہے۔ تو فقیری جو ہے یہ صرف عشق کا نام ہے۔ مسلمان کی فقیری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، پھر اس کی گائیڈنس ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بڑے راز اور رموز ہیں۔ مثلا اللہ کریم کو تو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمانی ہے۔ نبوت کے عطا ہونے سے ایک دن پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تھے، تو منصب نبوت کے اعلان اور عطا ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے سے دوستی اور وفا کر رہے تھے وہ سارے کے سارے اس وقت بھی امتی تھے۔ اب یہ ایک ایسا راز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تو اعلان کے دن سے ہونا چاہیے، مگر یہ اس دن کی بات نہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو منصب عطا ہوتا ہے وہ منصب پیدائش سے پہلے کا ہوتا ہے، تو وہ واقعات وہاں سے ہوتے ہیں۔